السلام علیکم۔ میں آپ کا سجاد گجر۔ آج ہم بات کریں گے ملکی حالات پہ، تو تھوڑی سی تلخ حقیقت بیان کریں گے۔ یہ پہلے ہی میں بات کرنے سے پہلے ہی میں آپ سے سب سے معذرت کرتا ہوں اگر کوئی بات کسی کو میری بری لگے تو، کیونکہ کوئی چیزیں ایسے بیان کروں گا کسی کو، بھائی کو بری بھی لگ سکتی ہے، حکومت کو بھی بری لگ سکتی ہے، اور میرے ٹک ٹاکر بھائیوں کو بھی بری لگ سکتی ہے۔ اس وجہ سے پہلے ہی میں معذرت کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں جو حقیقت ہے، پہلے تو میں وہ چیز آپ کو بتاؤں کہ جو غریب ہے نا، وہ غریب تر ہوئی جا رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہوئی جا رہا ہے، لیکن اس کو ہم بدل نہیں رہے۔ کوئی ہم اس پہ ایک قانون، ایک رول نہیں بنا رہے، جس کی اگزامپل میرے پاس تو کافی ہیں، لیکن میں کوئی ایک دو اگزامپل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آلموسٹ دوسرا ویک سٹارٹ ہے۔ دوسرے ویک میں ٹرانسپورٹروں نے ہڑتال کی ہوئی تھی، سارا اوور آل پاکستان میں ٹرانسپورٹ ڈیڈ تھی، کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ میں کسی کی سائڈ پہ نہیں جاتا، ابھی میں اپنی سائڈ پہ رہتا ہوں۔ صرف اور صرف یہ 2 ویک میں اگر جو ٹرانسپورٹر نے ہڑتال کی ہوئی تھی، کم از کم ہماری کمپنی کو، اگر صرف اور صرف کمپنی کی بات کروں 5 اسٹار فرٹیلائزر کی، تو کروڑوں کا لاس ہوا ہے، کروڑوں کا لاس ہوا ہے۔ یہ 2 ویک کے اندر اندر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کیسے کہ ہمارے جتنے بھی آرڈر تھے جانے تھے، نہیں نکل سکے ٹائم سے۔ تو ایک فارمنگ ایک ایسی چیز ہے، اگر اسے ہم ٹائم پہ فرٹیلائزر نہیں ڈالتے نا، تو وہ ٹائم نکل جائے تو پھر دوبارہ فرٹیلائزر کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے کوئی بارشوں نے حالات چینج کیے، تو وہ ہماری جو فرٹیلائزر ہے ٹائم سے نہیں پہنچ سکی، تو کروڑوں کا لاس ہوا اس کے سامنے۔ تو اسی طرح اگر دوسری طرف آ جاؤں میں، تو ٹرانسپورٹروں نے تو اپنی ہڑتال کی، ٹرانسپورٹ بند کر دی، حکومت کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کیوں مجبور کر دیا؟ کیونکہ انہوں نے اوور آل پنجاب کیا، سندھ کیا، بلوچستان کیا، ہر جگہ پہ انہوں نے یونین ایک بنائی ہوئی تھی، ہر چیز بند کر دی۔ تو وہ تو انہوں نے حکومت کے آگے مطالبات رکھے، مطالبات رکھنے کے بعد حکومت نے بھی کوئی ٹائم لیا، لیکن اس کے مطالبات پورے کیے۔ پورے کرنے کے بعد انہوں نے تو اپنی جو ہڑتال کی ہوئی تھی ختم کر دی۔ اسی طرح دوسری اگزامپل دیتا ہوں، پیٹرول پمپ۔ پیٹرول پمپ والوں کو بھی حکومت نے کہا کہ ریٹ نیچے کرے، لیکن پیٹرول پمپ والوں نے نیچے نہیں کیے۔ وہ پنجابی میں کہہ رہے ہیں سیدھے تڑ گئے تھے، نہیں کرنے، تو وہ نہیں ہوئے، ریٹ اوپر ہی ہوئے، نیچے نہیں ہوئے۔ اوپر ہوئے، نقصان کس کا ہوا؟ عوام کا، امیر لوگوں کو نہیں۔ بیچ میں بھی شامل ہوں، بس اللہ پاک نے اتنا کچھ دیا ہوا کہ عزت سے روٹی کھا سکتا ہوں، لیکن جو غریب ہیں، بائک چلا رہے ہیں، ڈرائیور ہیں، کوئی رکشہ رکھا ہوا ہے، لوڈر رکشہ رکھا ہوا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کہاں سے مینج کریں؟ اس کے علاوہ انہوں نے بھی حکومت کے سامنے سیدھے ہو گئے، لیکن غریب بندہ، مجھے بتائے غریب بندہ کیا کرے؟ ہمارے ملک میں جتنے کم سے کم بھی 100 میں سے کریں تو 70%، 80% غربت ہے۔ کوئی 20% ہوگی جو جناب جی جو اچھے لیول پہ ہیں، بزنس ہیں، ان کے بزنس باہر بھی ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں، پیٹرول 2000 لیٹر بھی ہو جائے تو انہیں ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن غریب کیا کرے؟ مجھے یہ صرف بتا دے۔ غریب کی دیاڑ وہی چل رہی ہے جو پہلے، آج سے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے چل رہی تھی، 1000 سے 1500 روپیہ۔
1000 سے 1500 روپے میں میں اس چیز کا دعویٰ کرتا ہوں کہ رات کی ہانڈی بھی نہیں بن سکتی. تو مجھے بتائیں تو پھر وہ غریب کیا کرے؟ خودکشی کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن ہے؟ تو خودکشی کرنے پہ کون مجبور کر رہا ہے؟ ہماری حکومت. حکومت اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ اس طرح کے رول کیوں نہیں بنا رہی؟ ہمارا فارمر پچھلے 4 سال سے دیکھ لیں نیچے سے نیچے آ رہا ہے، چاہے وہ کپاس ہے، چاہے آلو ہے، چاہے گندم ہے، چاہے رائس ہے، چاہے مکی ہے، دن بدن نیچے فارمنگ آ رہی ہے. میں خود، میری کمپنی ہے 5 اسٹار فرٹیلائزر، لیکن جو ہماری پہلے سیل تھی وہ بھی نیچے ہو گئی ہے. کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ فارمنگ لوگ چھوڑ رہے ہیں اتنے ایکسپینس کر کے، اتنا کر کے، لیکن کیا ہوتا ہے جب فصل تیار ہوتی ہے ریٹ ہی نہیں لگتا. تو کیا کرے گا بندہ؟ اسی طرح غریب ہے، غریب کم سے کم یہ ٹرانسپورٹروں نے بھی اپنی منوا لی، پیٹرول پمپ والوں نے بھی اپنی منوا لی، لیکن غریب کیسے منوائے؟ غریب کا طریقہ مجھے بتا دیں. کوئی بھی ایسی نیوز نہیں ہوگی، چاہے مارننگ ہے چاہے رات کو ہے، لیکن اس میں دیکھ لے یہ لازمی ہوگی کہ اس نے خودکشی کر لی، اس نے یہ کر لیا. لیکن خودکشی کر کیوں رہے ہیں؟ میں نے 2-3 حادثے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور آج بھی ایک حادثہ دیکھ کے آیا ہوں. اس وجہ سے یہ ویڈیو بنانے پہ میں مجبور ہوا ہوں. کیا کرے بندہ؟ وہ انہوں نے خودکشی کی، جی کیوں کی؟ گھر میں کھانا پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. تو اس سے بہتر ہے کہ میرے بچے پل پل مرنے سے تو میں بہتر ہے کہ ایک دفعہ ہی خود بھی مار جاؤں، انہیں بھی مار دوں. کیا یہ حکومت کو احساس نہیں ہو رہا؟ حکومت زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ آئے گی کوئی 2 لاکھ 4 لاکھ روپے ہاتھ میں پکڑائے گی، بس جی اللہ بہتر کرے گا. اور یار 4 لاکھ سے زندگی گزر سکتی ہے؟ اس سے بہتر ہے اسے بزنس بنا کے دے. یہی میں چیز اپنے ٹک ٹاکر بھائیوں کو بھی بولوں گا، سب کو بولوں گا، یار آپ مذاق کرتے ہیں، بالکل اچھی بات ہے، لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم یہ جو ہم کم سے کم خود بھی مل کے یہ غریبی تو ختم نہیں کر سکتے؟ اپنا جتنا جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ حصہ نہیں ڈال سکتے؟ یقین کریں کہ میں نے کل کی ڈیٹ میں لانچنگ کیا ہے MAF، محمد اشرف فاؤنڈیشن، صرف اسی چیز پہ کیا ہے کہ میرے پاس جتنے ہیں نا، یا میرے دوست ہیں، میں ان سے بھی ہیلپ مانگوں، جو میرے پاس ہے وہ بھی کر کے میں غریبوں کا جتنا کچھ ہو سکتا ہے، جتنا کچھ میں کر سکتا ہوں اتنا میں کروں گا. اور انشاءاللہ 110% اسے آگے لے کے جاؤں گا. اس میں 5 اسٹار فرٹیلائزر بھی میرا فل تعاون کرے گی، کیونکہ 5 اسٹار فرٹیلائزر ایک کمپنی ہے، وہ کمپنی اپنے سے نکال کے دے گی غریبوں کے لیے کہ ہم سے جتنا کچھ ہو سکتا ہے نا ہم کریں گے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ آپس میں غریبوں کی یونین کیوں نہیں بن رہی؟ ہر شہر میں ایک چودھری کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی جان وہ 10 غریبوں کا اٹھا لے لیتا ہے، بریانی کھلائی، کام ختم. اور بھائی جان اب بدلو کچھ، اب بریانی کو چھوڑ دیں، اب اپنے حقوق مانگنا سٹارٹ کریں. عمران ہاں اسی وجہ سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ وہ آپ کے حقوق پورے کرنے لگا تھا، لیکن آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا. میں بھی ہوں، میں اپنا بھی کہہ رہا ہوں، میں بھی اسی طرح روٹین میں زندگی گزار رہا ہوں، جاب میں جا رہا ہوں، کھانا پکانا کر رہا ہوں، ہر چیز دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ جو ہمارے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ وہ ہمارے لیے ہی بیٹھا ہوا ہے نا. ہم کیوں نہیں اس کا ساتھ دے رہے؟ ادھر ویلوگ بنا دیتے ہیں کہ ہم نے جی یہ کیا وہ کیا، ہم اس کے ساتھ ہیں. یار اس کے ساتھ ہوتے تو اب تک وہ جیل کے باہر ہوتا. آپ ساتھ نہیں ہیں، صرف باتوں سے ساتھ ہے. آپ کم سے کم اپنا کچھ بھی نہیں تو یار آپ جو ٹک ٹاکر ہے، میں نام نہیں کسی کا لیتا، سب کا ہی میں کہہ رہا ہوں، جو ٹک ٹاکر ہے وہ اپنے علاقے میں، اپنی سٹی میں، وہ وہاں بھی غریبوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. اتنا کچھ تو کما رہا ہے نا وہ کہ غریبوں کی ہیلپ کر سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں کر رہا؟ 10 گاڑیاں لے رہی ہیں، بنگلے لے لیے ہیں، پلاٹ لے لیے ہیں، لیکن غریبوں کے بارے میں نہیں سوچنا. بڑی ہمت کر دی، 2000 پکڑا دیا، ویڈیو بنا دی، میں نے 2000 روپیہ دیا، اور لعنت ایسے 2000 روپے پہ. اگر تم لوگ ہیلپ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے انسانیت ہی نہیں ہے ہم میرے بچی. اور یار کچھ نہ کچھ تو کرو نا. لیکن جو کچھ کر رہا ہے اس کا ساتھ تو دو نا. اس کا ساتھ بھی آپ لوگ نہیں دے رہے. اس کا مطلب کیا سمجھیں ہم؟ کہ ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں، ہمارا گھر چلے
باقی سب باڑ میں جائیں. یہ اگر یہی سوچ رکھیں گے نا تو یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ یاد رکھیے گا, آپ کے ملک میں کسان نہیں بچے گا, آپ کے ملک میں جو غریب ورکر ہے, دیہڑگار ہے, وہ نہیں بچے گا. آپ کو خود اپنے کام اٹھ کے جب کرنے پڑے نا, آپ کو لگل ہو جائے گی, پھر پتا چلے گا کہ اس سے ورکر کی, امپلائی کی کیا ویلیو ہے. لیکن نہیں, ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے. اللہ کے نیک بندو, ابھی بھی جاگو, اٹھو, کم سے کم کچھ بھی نہ کر سکو تو اپنی آواز تو بلند کرو. پھر آج کل تو میڈیا کا دور ہے, جو بھی بات ہوتی ہے میڈیا پہ چڑھا دو, اور کوئی نہ کوئی تو آپ کی بات سنے گا نا. لاہور میں سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں, ایک سوسائٹی حمایتہ کر لے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے اپنی سوسائٹی میں غریب نہیں رہنے دینا. غریب رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے اٹھا کے باہر پھینک دو, مطلب یہ ہے کہ اس کی ہم نے ہیلپ کرنی ہے, اس کا گھر ہم نے چلانا ہے, اسے اپنے برابر لے کے آنا ہے. یقین کریں, دیکھیے ملک کدھر کا کدھر جاتا. لیکن ہم یہ سوچتے ہی نہیں. ہم جو غریب ہوتے ہیں سوچتے ہیں غریب ہی رہے, وہ اور نیچے جائے, اسے کمی کمین سمجھتے ہیں ہم. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہم خاندانی امیر ہیں, ہم بھی نیچے سے ہی اوپر آئے ہیں, لیکن کیوں ہم نہیں کر رہے؟ ہر چیز کا نا ایک ٹائم ہوتا ہے. میں اسی پہ ایک شعر عرض کرتا ہوں. غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو, غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو, اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. غریب جو ہے ایک نوالے کو ترس رہا ہوتا ہے, ایک نوالے کو ترس رہا ہوتا ہے, اور غریب میر کتے بھی یقین کرے باہر کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. جو اس کا ایک خوراک پیکٹ آتا ہے نا کتے کا, یقین کرے گا وہ غریب کے پورے دن کا کھانا کھایا جا سکتا ہے. لیکن نہیں, ہم نے وہ نہیں. میں یہ نہ کہیے گا کہ میں اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں, اللہ معافی دے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن کم سے کم یہ سوچ تو سکتے ہیں نا, یہ سوچ تو سکتے ہیں, یہی سوچ لیں, سب کام چھوڑ دیں. جو ہم بچوں کو ایک رات کو پیزا کھلاتے ہیں نا, مجھے نہیں لگتا کوئی نہ کھلاتا ہو سٹی میں, ہر بچے کو کھلاتے ہیں. جو ایک پیزا آلموسٹ 3 سے 4 ہزار روپے کا آتا ہے, اگر وہی 3 کے 4 ہزار ہم کسی غریب کو دے دے, کیا لگتا ہے اس کا پورے دن کا خرچہ پورا نہیں ہو جائے گا؟ اس کی ہانڈی نہیں بن جائے گی؟ اس کا بل کے لیے تھوڑے تھوڑے دے کے جوڑ نہیں جائیں گے؟ لیکن نہیں, ہم نے وہ نہیں کرنا. غریب آنا, غریب سے تو ہم سیدھے سلام لینا پسند نہیں کرتے. اگر وہی کو بندہ گاڑی میں آ جائے اٹھ کے سلام لیتے ہیں, اور یار لا لعنت ہے ہماری ایسی زندگی پہ. اگر ہم نے یہی سوچنا ہے تو بھائی جان کچھ نہ کچھ کرو. کچھ نہیں کر سکتے تو ایک دوسرے کی ہیلپ ہی کرو, اور زیادہ دور نہیں جا سکتے, اپنے پڑوسی کی ہیلپ کر دو. اگر آپ کے گھر میں چکن بنا ہے تو پڑوسی کے گھر پوچھو تو صحیح نہ جا کے, کوئی اس نے دال بھی بنائی ہے, ہانڈی بھی بنائی ہے کہ نہیں؟ آپ تو چکن بڑے آرام سے کھا رہے ہو, اس کے بھی ساتھ پوچھ لو. عید پہ کپڑے لیتے ہو تو غریب کا بھی دیکھ لو, اس سے بچوں نے بھی کپڑے لیے کہ نہیں لیے. اگر تم کو 5-10 ہزار لگا کے اسے کپڑے لے دو گے تو کیا چلا جائے گا آپ کا؟ لیکن نہیں, وہ غریب ہی رہے. ہمارے بچوں میں اور غریبوں کے بچوں میں فرق ہونا چاہیے. یار ایسا ملک نہیں ہوتا, اور نہ ہی قائد اعظم علی جناح نے ایسا ملک سوچا تھا. انہوں نے اور دیا تھا, بڑے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ 14 اگست پہ جھنڈے پکڑ لیے. ہم آزاد ملک ہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ آزاد ملک نہیں ہے, یہ چودرا کا, آکڑ کا, انا کا ملک ہے. یہ کوئی بھی آزاد ملک جس لحاظ سے آزادی جمہوریت ہونی چاہیے نا, یہ آزاد نہیں ہے. یہ دن بدن پیس رہے ہیں, یہ پیس رہے ہیں غریبوں کو. تو جو ملک غریبوں کو پیستا ہے وہ کہاں سے کامیاب ہونا ہے؟ جس کے آپ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے ہی نہیں, کہاں سے کامیاب ہونا ہے؟ بھائی میرے, ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اٹھو, جاگو, یہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھاؤ. روڈوں پہ نہیں نکل سکتے, میڈیا پہ آؤ, آواز اٹھاؤ. ہم بھی جہاں تک ہماری ضرورت پڑتی ہے ہم حاضر ہیں ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ. ہم نے اسی وجہ سے ہی یہ این جی او سٹارٹ کی ہے کہ جتنا کچھ ہو سکتا ہے ہم غریبوں کی ہیلپ کریں. ہم نے یہ سوچ کے نہیں کیا این جی او بنائی کہ نہیں جی این جی او سے پیسے لے کے کھائیں گے, یہ کریں گے. شکر اللہ کا رحمت ہے ہم پر, ہم حق لال کی عزت کی روزی کھا رہے ہیں. لیکن غریبوں کو ساتھ کہہ رہے ہیں, میں تو کر رہا ہوں, آپ کو پوچھے بغیر بتائے بغیر کر رہا ہوں. لیکن میں این جی او بنانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ دوسروں کو بھی سانس دلاؤں, ان سے بھی سانس دلا کے ان سے کوئی پیسے لے کے غریبوں کو دوں کہ ان کا کوئی بھلا ہو جائے. تو یار یہ نیک کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں, بجائے کہ ایک دوسرے کو ٹون کیا کریں. ہم کوئی بھی ہو اس کا ساتھ دیں, لیکن اچھے کاموں میں.
غریبوں کی مدد کریں ہر لحاظ سے، جیسے بھی، ضروری نہیں پیسہ ہی دیں، کھانا ہے کھانا دے کے مدد کریں، کپڑے ہیں کپڑے دے کے مدد کریں، ایک مدد کرنا سٹارٹ تو کریں نا۔ کم سے کم جتنے بل آ رہے ہیں بجلی کے، آپ کی سوچ سے زیادہ بجلی بل آ رہے ہیں۔ ہر غریب آپ دیکھیں، میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ہر گھر میں بل کا ہی رولا پڑا ہوا ہے جی۔ بل کتنا بل ہے، 30,000 50,000 بل آ رہا ہے۔ تو یقین کرے امپلائی ہے جو ورکر ہے، اس کی 40,000 تو سیلری ہے، وہ کہاں سے بل پے کرے گا؟ بجلی کا بل پے کرے، بچوں کی فیسیں پے کرے، گھر کا روٹی چلائے، کرے کیا؟ تو پھر کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں نا جہالت ہے، سٹڈی نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ لیکن تعلیم آئے کیسے؟ وہ کسی کی ہیلپ کرو تو تعلیم آئے نا۔ تو اگر میری یہ باتیں کسی کو پسند آئی ہیں تو میں پھر بھی بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں تو وہ اسے فالو کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر ہمارے ساتھ ہمارے لیول پہ کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم ہر لحاظ سے حاضر ہیں، لیکن پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کرتا ہوں اس ملک کے بارے میں سوچیں، یہ غریبوں کے بارے میں کچھ سوچیں۔ جزاک اللہ۔